کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی قیامت کی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع تجارت اور اسلام جاری تھا، اور ہم نے کئی بیوعات کے اوپر، کئی خرید و فروخت کی، ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی جو کہ شریعت مطہرہ جن سے منع کرتا ہے، اور ان تمام کے اندر یہ چیز بڑی واضح طور پر سامنے آئی تھی کہ اسلام ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے یا اس کو نقصان پہنچائے۔ اسی لیے اس طرح کی شرائط، یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ خرید و فروخت میں موجود ہوں جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان ہو یا اسے دھوکہ ہو یا کسی طرح اس کی حق تلفی ہو، تو اسلام اس سے روک دیتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر بعض چیزیں، یعنی جو چیزیں مسلمانوں کے حقوق کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں یا شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو بعض صورتوں کے اندر وہ بے، وہ خرید و فروخت کے وہ سودے فاسد ہو جاتے ہیں، ان کو کینسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو کنٹینیو کرنا جائز نہیں ہوتا، اور جو کیا ہے اس پر بھی توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اسی سے متعلق اگر ایک بات کریں کہ ایک اور بے کی، خرید و فروخت کی اقسام میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ مکروہ بے ہے، کہ اگرچہ بیع تو ہو جاتی ہے، سودا تو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم ابتداءً بات کریں تو نماز جمعہ کی جب اذان کہہ دی جائے تو اب اس کے بعد خرید و فروخت منع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے لوگو، جب جمعے کی اذان کہی جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس آیت مبارکہ سے حکم معلوم ہوا کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو اب خرید و فروخت کو بند کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف سعی کی جائے گی، اس کی طرف بڑھا جائے گا، اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ تو جب اذان جمعہ ہو جائے، اور چونکہ اذان جمعہ دو ہوتی ہیں، اذان اول اور اذان ثانی، تو اذان اول کے بعد ہی یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ خرید و فروخت ہرگز نہ کی جائے، بلکہ کاروبار یا کاروبار کے علاوہ ویسے بھی انفرادی طور پر بھی خرید و فروخت ہرگز نہ کی جائے۔ اور خرید و فروخت کے اوپر ہم پہلے ہی بیان کر کے آ چکے ہیں کہ خرید و فروخت فقط ڈیلیوری کا نام نہیں ہے، مال ڈیلیور کرنا خرید و فروخت نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو سودا طے کیا جاتا ہے وہ خرید و فروخت کی اصل ہے۔ تو اگر آپ یوں زبانی کلامی سودا بھی کسی سے کر رہے ہیں تو یہ بھی خرید و فروخت ہی ہو رہی ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فی زمانہ یہ چیز بہت عام دیکھنے میں آئی ہے کہ اذانیں ہو جاتی ہیں، لوگ اذان ثانی کے منتظر رہتے ہیں، یا پھر لوگ خطبے کی آواز کے منتظر رہتے ہیں اور اپنا کاروبار جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو فی زمانہ مسلمانوں کے اندر یہ بھی افسوسناک پہلو سامنے دیکھنے میں آیا کہ نماز جمعہ تک کا بھی اہتمام نہیں کرتے، فقط اپنے کاروبار کی وجہ سے۔ حالانکہ جو رزاق عز و جل ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی گھر سے آئی ہوئی آواز کی طرف جو ہے وہ بڑھیں،
تو انشاءاللہ وہ روزی کے اندر ہمیں برکت بھی دے گا۔ تو بہرحال کاروبار کو بند کرنا یہ ضروری ہے اور کاروبار کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز یوں بھی سامنے نظر آتی ہے کہ جناب مارکیٹ والے تو مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں، لیکن مساجد کے باہر، خاص طور پہ جو بڑی مساجد ہوتی ہیں ان کے باہر لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دینی چیزیں ہی خرید و فروخت کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ جمعے میں جانے والوں کے لیے عطر جو ہے وہ بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم کہیں جناب ہم تو اپنا کاروبار وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے جمعے کے لیے حاضر ہو گئے، لیکن ہم مسجد کے دروازے کے اوپر ہم عطر خرید رہے ہوتے ہیں یا ہم مسواک خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ خریدنا بھی بہرحال جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے خریدنی چاہیے، یا جب جمعہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ یہ چیزیں خرید لیں اور آئندہ جمعے کے لیے آتے ہوئے آپ جو ہے وہ خوشبو لگا کر آئیں۔ لیکن بہرحال جب اذان اول ہو گئی تو اب اس کے بعد جو مسجد کے باہر بھی لوگ اپنی چھوٹی دکان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور جو نمازی آ رہے ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک پہلو ضرور موجود ہے کہ وہ افراد کے جن پر جمعہ واجب نہیں، جیسے عورتیں، تو ان کی خرید و فروخت میں کراہت نہیں ہے، لیکن وہ کراہت اسی وقت نہیں ہوگی جب کہ وہ خرید و فروخت اس سے کریں کہ جس پر جمعہ واجب نہیں۔ اگر وہ عورتیں خرید و فروخت کر رہی ہیں لیکن اس مرد کے ساتھ کر رہی ہیں کہ جس پر جمعہ واجب ہے اور وہ جمعہ ادا نہیں کر رہا، ایسی صورت میں بہرحال وہ شخص تو گناہگار ہوگا ہی، کہ اس کو تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت کرے۔ اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ وہ اپنے تمام خرید و فروخت کو مکمل طور پر بند کریں اور سعی کرے جمعے کی طرف بڑھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب ان چیزوں کا منع کیا، اور یہ صرف فقط یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ، خرید و فروخت کے علاوہ بھی جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اذان اول کے بعد آپ کو مسجد سے روکنے والی ہیں، اس میں خلل ڈالنے والی ہیں، تو ان کی سے بچا جائے گا اور فقط مسجد کی طرف بڑھا جائے گا۔ مسجد سے متعلقہ وضو وغیرہ شروع کر دیا اور یوں مسجد نماز جمعہ کی طرف آپ ذکر اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تاکہ نماز جمعہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ اور نماز جمعہ کی فضیلت میں بھی ہے کہ جو شخص جتنا جلدی آتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پہلا آنے والا جو ہے وہ اونٹ صدقہ کرنے والے کی طرح، یوں بالترتیب آخر میں آنے والا مرغی یا اس کا انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ تو یوں بالترتیب ثواب میں یا فضیلتوں کے اندر کمی آتی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اور اپنے تمام کاروبار و تمام معمولات کو چھوڑ کر اذان اول سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جائیں، تاکہ سنت مؤکدہ قبلیہ وقت پر ہی جو ہے وہ قبل ہی ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد بیان بھی سنیں۔ اور ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم جمعہ کے بیان کے اندر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو اس بیان کو بھی مکمل طور پر سنیں اور پھر اول تاخیر جمعے کے اندر شریک ہو کر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آپ کے ہم کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام محمد قندیل اتاری ہے۔ میرا تعلق رفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ جو چپلوں میں مثلا کمپنیز کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس طرح کا مثلا انہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے اس چپلوں کے اوپر، اس طرح کی چپل پہننا کیسا، کیا یہ بے ادبی گناہ ہے، اور اس طرح کی چپل پہن کر ذکر اللہ وغیرہ کرنا کیسا؟ جی، مزید کون؟ حضور محمد عدنان اتاری۔ میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں چند لوگوں کے آپس میں رشتے وغیرہ کرواتے ہیں، اور وہ ان رشتوں کے اس کام کرنے کے عوض اپنے پیسے بھی لیتے ہیں، تو ان کے یہ پیسے لینا کیسا ہے؟ اور بعض اوقات وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نکاح سے پہلے کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ لوگ پھر پیسے واپس بھی نہیں دیتے، تو اس کے شرعی کو بیان فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ جی، مزید کون؟ میں ہند کے شہر سے ناسک سے عبد القادر اسکر ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا موبائل کے اوپر جو قرآن پاک موجود ہو انہیں اسے بنا وضو ہم چھو سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے جواب ارشاد فرمائیے۔ جی، پہلا سوال ان کا کہ چپل کے اندر اگر کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، دیکھیں اگر کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، چاہے اردو میں لکھا ہے یا انگلش میں ہے، محمد، اللہ یا اس طرح کا، تو اسے تو لازمی طور پر مٹانا ضروری ہے، ورنہ اس چپل کا پہننا جائز نہیں ہوگا، کہ واضح طور پر بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر کوئی مقدس نام نہیں ہے، عام جو ہے وہ نام ہے، تو پھر ان میں گناہ تو نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی چیز سے کھرچ کر صاف کر لیا جائے،
کہ بہرحال جو حروف ہیں اور بالخصوص جب کہ وہ حروف عربی یا اردو کے ہوں تو وہ قابل تعظیم ہیں، تو ان کو کھرچ لیا جائے، لیکن اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ اس صورت میں ہوگا جب کہ کوئی مقدس نام چپل میں لکھا ہوا ہو۔ دوسرا سوال تھا کہ رشتے کا کمیشن، میرج بیوروز بنے ہوئے ہوتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان رشتہ جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اگر تو واقعی اپنے کام میں دیانتداری سے کام لیتے ہوئے جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ظاہر کر کے رشتہ کرواتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی کو بیچ میں نہیں لے کر آتے، تو ایسی صورت کے اندر یہ کروانا اور اس کے اوپر اجرت لینا یہ تو جائز ہے، کمیشن لینا جائز ہے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر جو بات سچ تھی وہی بیان دونوں کو کر کے رشتہ کروا دیا، ملوا دیا۔ بعد میں آگے کسی مقام پر جا کر دونوں خاندانوں کے درمیان کسی چپکلش کی وجہ سے یا اور کسی بنیاد پر رشتہ ٹوٹ گیا، تو اب یہ رشتے میں دی گئی کمیشن کا اس سے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام آپ کو ملوانا تھا، وہ اس نے ملوا دیا۔ عموماً زیادہ سے زیادہ منگنی تک کے معاملات کا شاید ہوتا ہوگا، تو جہاں تک ایک عرف ہے کہ جناب یہ کام جو ہے وہ کر کے اب رشتے والے کا معاملہ ختم، اب یہ دونوں خاندان آگے اس معاملے کو خود ہی لے کر چلیں گے، تو جہاں تک اس کا کام ختم تو وہاں تک بہرحال وہ اجرت کا اپنا حقدار ہو گیا۔ اب حقدار ہو گیا وہ، تو لہٰذا اب اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر اس نے ہی جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیا تھا اور اس بنیاد پر رشتہ کروایا تھا، اور وہ جب اصل معاملہ کھلا تو اس بنیاد کے اوپر کہ جناب یہ حقیقت تو یہ نہیں تھی جو رشتے والے نے بیان کی تھی، میرج بیورو والے نے بیان کی تھی، تو پھر بہرحال ایسی صورت کے اندر اولاً تو اس کا اس طرح رشتہ کروانا ہی گناہ تھا، اور پھر اس کے لیے یہ اجرت بھی جائز نہیں ہوگی، اسے واپس بھی کرنی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی اور فریقین سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ تیسرا سوال ہمارا کہ قرآن کریم کو ٹچ اسکرین موبائل یا ٹیبلٹ کے اوپر چھونے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ باوضو ہی اسکرین کو چھوا جائے، بغیر وضو اسکرین کو نہ چھوا جائے، بالخصوص اسکرین کا وہ حصہ جہاں پر قرآن پاک کے حروف ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس حصے کو چھونے کی بغیر وضو جو ہے وہ ممانعت ہی ہے، منع ہی ہے، باوضو ہی چھوا جائے۔ جی مزید کال۔ میں ہند کے شہر اٹاوا سے محمد قاسم اختاری۔ میرا ایک سوال ہے، کیا بیٹی کا بھی باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی تقسیم کاری شرعی کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، میرا باپ شراب پیتا ہے، کیا ہم اس کو منع کر سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ میرا نام محمد کامران اختاری ہے، میں یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ انسانی اور حیوانی فضلات کا فروخت کرنا کیسا ہے؟ جی، پہلا سوال بیٹی کا جائیداد میں حصہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے عورت کا دگنا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بیٹی کا حصہ ہے، اور بیٹی کو حصہ نہ دینا یا عورتوں کو حصہ نہ دینا یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اسلام نے جہاں عورتوں کو دیگر حقوق دیے وہاں پر انہیں حق وراثت بھی دیا۔ عورت جب بیٹی ہے تو بھی اس کا وراثت میں حصہ ہے، عورت ماں ہے تو بھی اس کا وراثت میں حصہ ہے، عورت اگر بیوی ہے تو بھی اس کا وراثت کے اندر حصہ ہے، عورت اگر بہن ہے تو پھر جہاں پر بھائی کا حصہ بنتا ہے تو وہاں پر بہن کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو بالکل بیٹیوں کا حصہ ہے، اور بیٹیوں کا حصہ نہ دینا یہ مسلمانوں میں بھی بڑا عام پایا جاتا ہے کہ لوگ رواج کی وجہ سے، برادریوں کی وجہ سے، یا اپنے خاندان کے اعتبار سے کہ جناب ہمارے ہاں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو پہلی بات تو یہ کہ وراثت کا حصہ کوئی ہمارا رسم و رواج نہیں ہے، وراثت کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے، تو اس کے اوپر تو عمل کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ تو وراثت وہ چیز ہے کہ یہ دینے سے نہیں، یہ خود بخود ہی ملک میں آ جاتی ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوگا تو اس کا جتنا مال ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کے ورثاء کی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو وہ مالک تو سب ہو گئے۔
اب بات آ جاتی ہے فقط تقسیم کی، بٹوارہ کرنے کی، لیکن ملکیت تو بہرحال ان تمام افراد کی ہی ہے، تو بیٹیوں کو بٹوارہ کر کے نہ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ان کا بھی حصہ ہے اور بالکل ان کا حصہ انہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ بعض لوگ ان سے زبردستی معاف کروا لیتے ہیں، حالانکہ زبردستی معاف کروانے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے افراد گناہگار بھی ہوں گے اور معاف بھی نہیں ہوگا، تو بہرحال بیٹیوں کو دینا ہی ہوگا، حتیٰ کہ وراثت کا حق وہ حق ہے کہ بیٹیاں اگر خود بھی معاف کر دیں کہ ہم نے اپنا حصہ معاف کیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ اگر واقعی بخوشی کوئی لڑکی نہ لینا چاہے تو پھر وہ اپنا حصہ کسی دوسرے کو ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، یا وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور پھر اس کے بعد کسی کو دے دے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، بغیر ہاتھ میں لیے بھی وہ آگے کسی اور کو جو ہے وہ ہبہ کر سکتی ہے، البتہ اس کے اندر پھر صورتیں ہوں گی کہ ہاتھ میں لیے بغیر قبضہ کیے بغیر اگر آگے ہبہ کرتی ہے تو وہ ہبہ مشاع ہے، غیر مشاع ہے، تو اس میں بہرحال پھر تقسیم جو ہے وہ بنے گی، لیکن بہرحال خود یوں کہہ دینا کہ میں نے معاف کیا یا میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی، اس سے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہوگا، بلکہ کبھی یہ جملہ کہہ بھی دیا اور بعد میں اس نے مطالبہ کر دیا کہ بھئی میرے کو میرا حصہ دیں، تو اب لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے تو تم نے معاف کر دیا تھا، اب تمہارا حصہ ختم ہو گیا لہٰذا اب تمہیں نہیں ملے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اب بھی بہرحال وہ حقدار ہی ہے، معاف کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ یہ اپنی ملک سے نکال کر کسی اور کو وہ چیز گفٹ کر دے، تو پھر بہرحال ہبہ کی تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سامنے والے کا قبضہ ہو جائے گا تو پھر اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا۔ تو بھائیوں کو، والدین کو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد میں اس بات کی وصیت اور نصیحت کریں کہ بیٹیوں کو ان کا حصہ لازمی طور پر دیں، اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ چند مال کی خاطر، پیسوں کی خاطر قبر کے اندر اپنے والدین کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لازمی سی بات ہے جب بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے تو آپ گناہ کریں گے، گناہگار ہوں گے۔ اچھا بعض صورتوں میں بیٹیاں بھی جو ہے وہ ناراض ہوتی ہیں کہ ہمیں بھائی حصہ جو ہے وہ نہیں دے رہے، تو آپ کے ان افعال کی اطلاع جب آپ کے والدین کو قبر میں پہنچے گی تو وہ بھی غمگین ہوں گے، تو اس لیے والدین کو جو ہے وہ غمگین نہ کریں، بلکہ آپ مکمل شریعت مطہرہ کے مطابق حصہ دیں، بلکہ چاہیے تو یہ کہ بھائیوں کو کہ اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے بہنوں کو زیادہ حصہ اپنی طرف سے جو ہے وہ دے دیں، جس کی استطاعت میں ہو وہ اپنی طرف سے دے، ورنہ کم از کم جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تو انہیں لازمی طور پر دیا جائے اور ان سے زبردستی معاف ہرگز نہ کروایا جائے۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ شراب باپ پیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا اسے منع کر سکتے ہیں؟ بالکل منع کریں گے، باپ کو سمجھائیں گے بھی، بلکہ اگر باپ شراب کے لیے پیسے مانگتا ہے تو اسے اس کام کے لیے پیسے نہیں دیں گے کہ یہ تو گناہ پر مدد ہو جائے گی۔ ہاں وہ کھانے کے لیے پیسے مانگتا ہے، بالکل وہ آپ پیسے دیں گے، اور لیکن پتہ ہے کہ کھانے کے لیے پیسے مانگتا ہے لیکن جا کر اس سے شراب ہی جو ہے وہ خریدتا ہے، تو پھر پیسے نہ دیں بلکہ کھانا لا کر اسے دے دیں، یا اس کو کوئی اور ضرورت کی چیز اپنی چاہیے اور اس کے لیے پیسے مانگتا ہے اور معلوم ہے کہ یہ اس چیز میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ شراب میں استعمال کرے گا، تو پھر پیسے دینے کے بجائے اس کی مطلوبہ چیز اسے لا کر دے دی جائے تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آئے۔ اور والد اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو احسن انداز کے ساتھ ان کی خبر گیری کرے اور ان کو احسن انداز میں ان کی اصلاح کی صورت کرے، کیونکہ اب وہ شرابی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکات کر رہا ہو کہ جو غصہ اور تیش دلانے والی ہوں، تو اس کی ان حرکات کے اوپر بیٹوں کو غصہ آ کر اس سے بدتمیزی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یا مارنے کی خدا نخواستہ ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ انہیں یہی کہا جائے گا اور انہیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ احسن انداز کے اندر سمجھائیں، اور نفسیاتی طور پہ یہ دیگر ذرائع سے جو اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، اس بری بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارے کا، وہ علاج اپنے والد کا کروائیں۔ جس طرح ہم کبھی بیماریوں میں مبتلا ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمارا علاج کروایا، تو اس وقت وہ باپ بھی ایک بیماری کے اندر گویا کہ مبتلا ہے، تو ہم اس کا علاج کر کے اسے اس بیماری سے نجات دلائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اس تکلیف سے وہ بچ جائے، دعا بھی کریں اس کے لیے
اور اس کو اصلاح کے مدنی پھول بھی دیں، اس کو شراب سے متعلق جو وعیدات ہیں وہ بھی بیان کریں، تاکہ اس کے دل و دماغ کے اندر شراب سے نفرت بیٹھے اور وہ اپنے اس برے فعل سے باز آ جائے۔ تیسرا سوال ہمارا ویڈیو سوال تھا، اور موضوع سے متعلق ہمارا کہ تجارت کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی تجارتیں بھی ہوتی ہیں کہ فضلات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو انسانی فضلات کی خرید و فروخت تو باطل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر جانوروں وغیرہ کے جو فضلات وغیرہ خرید و فروخت ان کی جاتی ہے، اور وہ معروف ہے، مال ان کا شمار کیا جاتا ہے، اتنی مقدار میں ہوتے ہیں جسے گوبر بطور کھاد جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کی خرید و فروخت کرنا بہرحال جائز ہے۔ ہاں، اس میں اس بات کا خیال کرنا ضروری ہوگا کہ ناپاک ہے، تو اب جو اس طرح کے کاموں کے اندر شامل ہوں تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے یا تجارت کی وجہ سے نماز روزے سے جو ہے غافل ہو جائیں، پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھیں۔ بہرحال کاروبار کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اپنی دینی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دینی ذمہ داریاں آپ پر بہرحال موجود ہیں، جن کو ادا کرنا، درست طریقے سے ادا کرنا، شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ بہرحال ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد آصف رضا اطاری، میں یونان کے شہر تھیبا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاء سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس کے بارے میں کہ تصویر سازی اور شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ویڈیو بنانا، اس کے بارے میں شرعاً حکم کیا ہے؟ ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ یہ سوال یوں بھی کہ تجارت کا بھی اعتبار سے بھی اور اجرت کے اعتبار سے بھی۔ ذریعہ آمدن تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، تجارت تو آپ تجارت کی بات ہی کریں گے کہ بزنس ہی ہے، لیکن ذریعہ آمدن میں تجارت بھی آ جاتی ہے، نوکری بھی آ جاتی ہے، روزگار بھی آ جاتا ہے، تمام چیزیں ہی آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے ہوئے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پیشہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز، اور پھر اگر پیشہ جائز ہے لیکن فی زمانہ اس پیشے میں ملنے والی نوکریاں عموماً جو ہے وہ ناجائز ہیں، تو اب پھر یہ غور کر لے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا، گناہ کے کاموں میں پڑ جائے گا۔ ایک سبق جو ہے وہ عموماً بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، پروفیشنز، پیشے۔ اس کے اندر بڑی بات کی جاتی ہے کہ جناب پروفیشن کیا ہوتا ہے، کون سا پروفیشن اختیار کرنا چاہیے، کئی پروفیشنز کا بیان بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے سے پہلے اولاً اس کے بارے میں معلومات لے کر شرعی رہنمائی ضرور حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کا فون آتا ہے کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں، عرصہ گزار دیا اس کے اندر، یا یوں سمجھیں کہ ہم نے زندگی گزار دی، بچپن سے گھر والوں نے پڑھایا ہی وہ پیشہ، ہم نے بڑے ہو کر پڑھا ہی وہ پیشہ، اور پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہم نے اسی پیشے میں قدم رکھا اور آج تک ہم اسی کے اندر ہیں۔ اب جا کر پتہ چلا کہ جناب والا وہ تو پیشہ ہی ناجائز و حرام ہے، اس کی تو انکم اور آمدن ہی حرام ہے۔ تو اب جب انہیں کہا جائے کہ بھائی حرام ہے آپ اسے چھوڑیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری پوری زندگی کے اوپر ہی پانی پھیرنے کے مترادف ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو ہم 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اب کون سا دوسرا ہنر تلاش کریں، کون سی دوسری تعلیم حاصل کریں، کون سے دوسرا جو ہے وہ ہم کوئی ہنر یا اور اس طرح کی چیز حاصل کریں جس سے آئندہ زندگی میں اپنا ذریعہ روزگار کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں۔ تو بہرحال جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر تو عمل کرنا ہی ہوگا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہی دیکھنا ہوگا، آخرت کو ہی ترجیح دینی ہوگی۔ لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں پیشہ اختیار کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس پیشے کی پوزیشن کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس پیشے کا حکم کیا ہے، اور مجھے مارکیٹ میں اس پیشے کا اسکوپ کیا نظر آ رہا ہے۔ اکاؤنٹنگ کی بات کر لیجیے، ایک سمپل سا پیشہ ہے، اگر آپ پوچھیں کہ میں اکاؤنٹنگ پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو مفتی صاحب یہی جواب دیں گے کہ جائز ہے، آپ اکاؤنٹنگ پڑھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا اسکوپ دیکھیں کہ فی زمانہ جو اس کے متعلقہ جابز ہیں تو ان میں بہت ہی کم ایسی جابز آپ کو مل پائیں گی کہ جس کے اندر آپ گناہ سے بچ سکیں، ورنہ آپ کمپنیوں کے اندر جائیں یا بینکوں میں جائیں گے یا دیگر کمپنیز میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سودی دیگر معاملات کے اندر بہرحال ملوث ہونا ہی
پڑ جاتا ہے تو وہاں گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اولاً یہ ضروری ہے کہ آپ پیشے سے متعلق رہنمائی لیں، اور پھر اس کا مارکیٹ اسکوپ بھی، کہ کیا مارکیٹ اسکوپ میں بھی اس کے لیے جائز کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہی ہمارے متعلقہ سوال کا تعلق ہے کہ فوٹوگرافی کا پیشہ اختیار کرنا یا فوٹوگرافی کے ذریعے آمدن یا اس کو ذریعہ روزگار بنانا کیسا ہے۔ دیکھیں، جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ فوٹوگرافی جو ہے وہ تصویر بنانے کی جدید شکل ہے۔ پہلے تصاویر جو ہے وہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، اب فوٹوگرافی میں، پھر فوٹوگرافی کے اندر بھی جدید دور آیا کہ اب ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہوتی ہے۔ تو جو پرانی فوٹوگرافی تھی وہ اس اعتبار سے بھی ناجائز تھی کہ اس میں بہرحال نگیٹو بنتا تھا، ہاتھوں ہاتھی تصویر جو ہے وہ ثبت ہو جاتی تھی کسی چیز پر، تو وہ اس پہ تصویر کا ہی حکم آتا تھا۔ لیکن اب جب ڈیجیٹل فوٹوگرافی آئی تو یہ ریزز کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب تک یہ ریزز کی شکل میں ہے تو اس پر تو تصویر کا حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا وہ بہرحال جاندار کی تصویر اگر ہوگی تو وہ حرام ہی رہے گا۔ یہ تو ہو گیا پرنٹ آؤٹ سے متعلق۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ فوٹوگرافی کی بات کریں تو جو یہ پیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ جائز ناجائز ہر طرح کی جو ہے وہ تصاویر کھینچتا ہے، اس میں ایڈٹ کرتا ہے، اس کا پرنٹ بھی نکالتا ہے، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بے پردہ خواتین کی جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ کھینچتا ہے۔ تو بہرحال پیشے کے اعتبار سے اس پیشے کو اختیار کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ میں فقط جائز ہی جگہ پر کام کر سکوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ مدنی چینل کو ہی لے لیجئے کہ یہاں پر بھی فوٹوگرافر ہوں گے، لازمی سی بات ہے انہوں نے یہ فن سیکھا ہوگا، یہ پیشہ سیکھا ہوگا، جبھی تو یہاں پر وہ ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کا جائز ہی سارا طریقہ کار موجود ہے۔ پرنٹ آؤٹ جاندار کی تصاویر کا نہیں ہوتا، عورتوں کی بے پردہ تصاویر کا نہیں ہوتا، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تصاویر لگتی ہیں، مدنی چینل کے سلسلوں کی لگتی ہیں، یا مساجد، مدارس، جامعات کی لگتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اوورال اگر آپ بات کریں باہر اس پیشے کے حوالے سے تو وہاں پر شاید قدم قدم پر گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتا ہو۔ تو فوٹوگرافی کے حکم شرعی اعتبار سے یہی ہوگا کہ اگر جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالتے ہیں تو وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ اگر جائز چیز کی فوٹوگرافی کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر ناجائز چیزوں کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، بے پردہ خواتین کی کرتے ہیں یا مرد کی ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس کا ستر ناف سے لے کے گھٹنے تک کا کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ فوٹوگرافی کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہوگی، اور اس کا ذریعہ آمدن یا آمدنی بھی حلال نہیں ہوگا۔ جی مزید کال۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے، ہمارے پکوڑوں کی دکان ہے۔ اب اگر ایک مثال ہمارے پاس کوئی ڈبل روٹی ختم ہو جائے، ہم کسی سے منگا کر اس کو گاہک کو دیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سوال آیا تھا، دکاندار نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں بازار میں کوئی چیز ملے اور میری دکان میں نہ ہو، میں اس کو لا کر دے دوں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ نہیں دو، تم بازار سے نہیں لاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھی جمعے والے دن کا ذکر کیا ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار بند کر دیں۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی کسی مسجد میں جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے، کسی مسجد میں 2 بجے ہوتا ہے، تو اگر دکان کھلی رکھیں اور ایک بندہ جو ہے وہ 1:30 بجے والی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لے، دوسرا جو ہے وہ 2 بجے والی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لے، تو ایسا کیسے ہے؟ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جی مزید کون؟ میں محمد عالم اتاری بول رہا ہوں۔ سوال تھا ہمارا کہ جو بیٹیاں نہیں لیتی زمین جائیداد کا حصہ، ان کا کیسا ہے، یا جو کہتے ہیں کہ میں نے خداوا سے اپنے بھائی کو دے دیا، وہ کیسا ہے؟ جی، پہلا سوال ہمارا سائل محترم نے کیا کہ آپ نے ہی بیان کیا کہ حدیث میں ہے کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو وہ نہ بیچو، جبکہ ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر یوں سودا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسری دکان سے لا کر دے دیتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، اولاً تو یہ کہ آپ نے پہلے سودا کر لیا، تو سودا کرنا جائز نہیں ہے جب آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے سودا نہیں کیا، دکاندار آتا ہے یہ چیز آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے منگوا دیتا ہوں میں آپ کو، تو ابھی یہ سودا نہیں ہوا۔ سودا یہ ہوگا کہ جب وہ منگوا کر آپ کو دے گا، تو عموماً ہمارے ہاں اس طرح چھوٹی دکانوں میں یا یوں روزمرہ کا جو لین دین کا معمول ہوتا ہے، یہ بے تعاطی کے طور پر خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہو رہا ہوتا، بس یہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ڈبل روٹی دینا، اس نے ڈبل روٹی پکڑا دی اور اس نے پیسے پکڑا دیے،
تو یہ گویا کہ فعل کے ذریعے جو ہے وہ طاعتی کے ذریعے لین دین کے ذریعے سے خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سودا کر لیا پہلے کہ بھئی کمپیوٹر جو ہے وہ یہ اتنے کا ہے اور یہ چیز میں آپ کو جو ہے وہ اتنے کی جو ہے وہ بیچتا ہوں، اور وہ کہ اس نے کہا کہ میں خریدتا ہوں اور پیمنٹ وغیرہ سب چیزیں ہو گئی، یا پیمنٹ نہیں بھی ہوئی، فقط سودا جو ہے وہ فائنل ہو گیا، حالانکہ وہ چیز اس وقت آپ کے پاس نہیں تھی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر فرق ہے کہ سودا کرنا ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، سودا نہیں کیا، ویسے کہا کہ میں منگوا کر آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ دوسرا سوال جمعے کی اذان سے متعلق انہوں نے کیا، یہ کئی لوگوں کا اس حوالے سے یہ ذہن ہوتا ہے، اور بڑی دکانوں وغیرہ پر عموماً یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک شخص 1:30 بجے والی میں پڑھ لے، ایک 1:15 والی میں پڑھ لے، ایک 2 بجے والی میں پڑھ لے، ایک 3 بجے والی میں پڑھ لے، ایک سب سے آخر میں باب المدینہ میں فیضان مدینہ میں ہوتی ہے، یہاں پر جا کر پڑھ لے، تو یہ دکان کھلی رہتی ہے۔ دیکھیں اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی اگر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جس مسجد کی اذان اول پہلے ہوئی اور جس شخص نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے وہ وہاں جا کر ہی نماز ادا کرتا ہے اور وہ اس مسجد کی اذان اول پر کاروبار کو ترک کر دیتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ گنہگار تو نہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دیگر سارے لوگ آپ سے آ کر خرید و فروخت کر رہے ہیں، کیا وہ سارے بھی 2:30 بجے والے ہی ہیں؟ وہ سارے تو 2:30 بجے والے نہیں ہیں۔ یا آپ نے فیضان مدینہ میں 3:30 بجے نماز پڑھنی ہے اور آپ کے محلے کے اندر تمام مساجد کے اندر نماز وہ 2 بجے ہو جاتی ہے، 1:15، 1:30، 1:45، 2 کے بعد کسی مسجد میں نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ 1 بجے سے لے کے دکان 2 بجے تک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ نے وہاں پر کوئی بورڈ لگایا ہوا ہے کہ جناب میں فیضان مدینہ میں 3:30 بجے جا کر جمعہ ادا کروں گا؟ سب تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جناب والا جو ہے وہ جمعہ کا پڑھتے ہی نہیں ہے، لوگ تو بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جمعہ ہی نہیں پڑھتے یار یہ۔ تو یہاں پر اپنے آپ کو محل تہمت پر پیش کرنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ غلط گمان کریں گے، اور لوگوں کی غلط گمانی کی وجہ وہ خود آپ ہیں کہ آپ ایسے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ جو دوسرے افراد آپ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی کئیوں پر جمعہ واجب ہے اور وہ شرعی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اس کی جگہ آپ آدھا گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹے یا پون گھنٹہ آپ اپنی دکان کو ہی بند کر دیں۔ تھوڑی دیر دکان بند کرنے سے کوئی آپ کو ڈھیر سارا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت ہی دے گا۔ آخر جمعے کے دن دیر سے بھی تو دکانیں کھلتی ہیں نا، کئی دکانیں یا مارکیٹیں وہ کھلتی ہی جمعے کے بعد ہے، تو اگر آپ کی پہلے بھی کھل گئی اور آپ آدھے گھنٹے کے لیے دکان بند کر کے اس کے اوپر وقفہ برائے نماز جمعہ لگا کر چلے جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے جو ہے وہ گاہک آپ کے جو ہے وہ آپ سے دور ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی دے گا اور آپ کے کاروبار میں برکت ہی ہوگی۔ تو اپنے تمام عملے کو لے کر آپ مسجد کے اندر نماز ادا کریں اور پھر آپ آ کر جو ہے وہ دکان کھولیں، تو انشاءاللہ عز و جل اسی میں فائدہ ہوگا اور اسی میں برکت ہوگی، اور دیگر تمام عوام کی لوگوں کی تہمتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا تھا کہ بیٹیاں اگر حصہ نہیں لینا چاہتی، اپنے بھائی کو دے دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو بہرحال یہ ہم نے پچھلے بھی سوال کے جواب میں بیان کیا کہ بیٹیاں معاف نہیں کر سکتی، یا یہ کہیں کہ ہم نہیں لیتے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کو دے دیتی ہیں یا دوسری بہن کو دے دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا دینا بہرحال جائز ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو جگہ دے رہی ہیں، جو اپنا حصہ دے رہی ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، کیا وہ ایسی جگہ ہے جو کہ تقسیم ہونے کے بعد قابل انتفاع رہے گی یا نہیں رہے گی، یا کوئی اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ وہ تقسیم ہونے کے بعد جو ان کے حصے میں آئے گی وہ قابل انتفاع ہی نہیں رہے گی۔ تو دونوں اعتبار سے پھر فرق ہو کر اس کا حکم بیان ہوگا۔ تو خاص جو صورت متعلقہ ہو تو اس سے متعلق رہنمائی حاصل کریں، اور وراثت کے معاملے میں، دیگر معاملات کے اندر بھی جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس یا مال آ رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ہم اس کے اندر رہنمائی لینا شاید جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، ہمارا پیسہ اگر جا رہا ہو تو ہم پھر ہر طریقے سے قانون کا بھی سہارا لیتے ہیں، شریعت کا بھی سہارا لیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہمارا پیسہ رک جائے، اور آتا ہوا پیسہ کس کو برا لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی رہنمائی نہیں لیتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو
میرا پاس مال آ رہا ہے، وہ مال ذریعہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، میں اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں یا حرام کھلا رہا ہوں، میں اپنے پیٹ کے اندر حلال ڈال رہا ہوں یا حرام ڈال رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک لقمہ حرام میری جو ہے وہ ساری نمازوں کے اوپر پانی پھیر دے، میری عبادتوں پر پانی پھیر دے، میری دعائیں قبول نہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں سامنے جب کوئی شخص رکھے گا تو وہ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ کیا واقعی میرے پاس آنے والا جو روپیہ ہے یا میرے پاس آنے والا جو مال ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو وہ پہلے رہنمائی لے گا اور پھر ہی وہ مال حاصل کرے گا. تو اس طرح کے معاملات میں جہاں بہنیں دیں بھی وہاں پہ بھی بہرحال پہلے مکمل فتویٰ حاصل کریں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.